بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت میں اگلا سبق ہے ادبی تاریخ۔ ادبی تاریخ کے حوالے سے ہم لوگ مرزا مظہر جانے جانا کی شخصیت اور ان کے کارنامے پر غور کریں گے، جس کے لکھنے والے ہیں محمد حسین آزاد۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ ادبی تاریخ کیا ہے۔ ادبی تاریخ، جسے ادبی اصطلاح میں تذکرہ کہتے ہیں، تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا۔ اصطلاحی طور پر، فارسی میں اصطلاحی طور پر تذکرہ ایسے صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی شاعر کے احوال، ایک شاعر نہیں بلکہ بہت سے شعراء کے احوال کا ذکر کیا جائے، ان کی سوانحی کوائف کو بیان کیا جائے، ساتھ ہی چند اشعار کے نمونے بھی دیے جائیں، جسے ہم عام لفظوں میں ادبی ڈائری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادبی ڈائری کی روایت بہت پرانی ہے، اردو ادب میں فارسی ادب سے آئی ہے، اور اردو کا پہلا تذکرہ، جسے ادبی ڈائری ہم بول رہے تھے، اسے بولتے ہیں تذکرہ بطور صنف۔ اردو کا پہلا تذکرہ 1752 میں لکھا گیا، جس کے لکھنے والے ہیں محمد تقی میر، جسے ہم شاعر کے نام سے جانتے ہیں کہ بہت بڑے شاعر تھے محمد تقی میر۔ تو محمد تقی میر نے ایک تذکرہ بھی لکھا تھا 1752 میں، جس کا نام تھا نکات الشعراء۔ یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ تذکرہ میں شاعر یا فنکار یا ناقد کوشش کرتا ہے کہ اپنے زمانے کے بیشتر شاعروں کا حال مختلف اشعار کے حوالے سے اس پہ یاد کر لے۔ آج کا زمانہ اور پچھلے زمانے میں بہت فرق تھا۔ پہلے لوگ اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اسے صفحہ قرطاس پر اتارتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ لہٰذا وہ کاپیوں میں، چند اوراق میں وہ لکھ کر چیزیں محفوظ کر لیتے تھے، اپنے زمانے کے مشہور شاعر کو، ان کے کلام کو۔ تو اس طرح سے تذکرہ نگاری کا آغاز ہوا۔ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء لکھا گیا اور یہ زبان فارسی میں لکھا گیا۔ اردو شاعروں کے متعلق تھا لیکن فارسی زبان تھی اس کی۔ پھر ایک روایت چل پڑی، بہت سارے تذکرے، 100 تذکرے لکھے گئے۔ ایک تذکرے کا نام آتا ہے 1880 میں لکھا گیا محمد حسین آزاد کا، جس کا نام تھا آب حیات۔ آب حیات ایسا تذکرہ ہے جسے بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت سے لوگوں نے اسے سراہا، اور اسی کتاب میں مرزا مظہر جانے جانا کا ذکر ہے اور وہ ہم پڑھیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا کا ذکر جو ہماری کتاب میں شامل ہے، وہ آب حیات سے لیا گیا ہے، جو 1880 میں یہ تذکرہ لکھا گیا۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بہت بڑے ادیب تھے، اردو کے پہلے انشائیہ نگار محمد حسین آزاد، جن کی کتاب تھی نیرنگ خیال، 2 جلدوں میں۔ اس کے علاوہ کئی تاریخی کتابیں انہوں نے لکھی، تنقید کے میدان میں انہوں نے اہم کارنامے دیے۔ لاہور میں جب جدید نظم کا آغاز ہو رہا تھا تو کرنل ہال رائٹ کے سرپرستی میں محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے جدید نظم کو آگے بڑھایا۔ اس روایت کو آگے بڑھانے والوں میں محمد حسین آزاد کا نام سب سے نمایاں ہے، اور کئی اہم کتابیں ہیں محمد حسین آزاد کی، لیکن فی الحال ہم لوگ مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو شاعری کا جب آغاز ہوا، غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ابتدائی دور تو امیر خسرو وغیرہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں امیر خسرو ہے یا پھر بعض صوفیاء کرام ہیں، ان لوگوں نے اشعار کہے۔ اس کے بعد یہ روایت ہمارے شمالی ہند سے دکن چلی گئی اور وہاں کئی اہم شعراء، محمد قلی قطب شاہ ہیں جسے ہم پہلا صاحب دیوان شاعر جانتے ہیں، غواصی ہیں، نصرتی ہیں، عادل شاہ ثانی ہیں، اور اس زمانے کے بہت سے ایسے شعراء تھے جنہوں نے غزل کے میدان میں اپنی خدمات انجام دی۔ پھر آخر میں ولی آتے ہیں۔ ولی اردو کا ایسا شاعر ہے جسے ہم اردو شاعری کے بابا آدم کہتے ہیں۔ ولی اور سراج اورنگ آبادی
اس زمانے کی آخری کڑی تھے۔ اس کے بعد یہ روایت شمالی ہند آتی ہے۔ شمالی ہند میں جو پہلا دور ہوتا ہے وہ ایہام گوئی کا دور ہوتا ہے۔ اسی ایہام گوئی کے دور میں بہت سے شعراء آئے، محمد شرف الدین مضمون ہیں، یک رنگ ہیں، شاکر ناجی ہیں، صدر الدین محمد خان فائز ہیں، اور فارسی کے بڑے شاعر خان آرزو ہیں۔ انہی شعراء میں ایک اہم نام مرزا مظہر جانے جانا کا آتا ہے۔ ہم تو بس یہی جانیں کہ مرزا مظہر جانے جانا اردو غزل کے اہم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق ایہام گو شعراء سے تھا۔ اور باقی تفصیلات ہم لوگ ابھی متن پڑھیں گے تب اس میں ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ کتاب کے اقتباس اس طرح سے ہے: مرزا مظہر جانے جانا کے والد عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے، مطلب عالمگیر کے زمانے میں بڑے عہدے پر فائز تھے۔ نسب ان کا باپ کی طرف سے محمد حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تھی۔ دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے۔ دادی اسد اللہ خان وزیر عالمگیر کی خالہ زاد بہن تھی۔ پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ ان کا جو گھرانہ ہے بالکل شاہانہ ہے، بادشاہوں کے قریب قریب انہوں نے دیکھا ہے۔ ان رشتوں سے تیموری خاندان کے نواسے تھے۔ 1111 ہجری میں جب عالمگیر اورنگزیب دکن پر فوج لیے پڑا تھا، ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی کو پھرے، مطلب واپس لوٹے۔ یہ کالا باغ علاقہ معلوم میں 11 رمضان کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ عالمگیر کو خبر گزری، آئین سلطنت تھا، آئین مطلب حکم تھا، قاعدہ قانون تھا کہ امرا کے ہاں اولاد ہو تو حضور میں عرض کریں، مطلب بادشاہ کے سامنے پیش کریں۔ بادشاہ خود نام رکھیں یا پیش کیے ہوئے ناموں میں سے پسند کر دیں۔ کسی کو خود بھی بیٹی یا بیٹا کر لیتے تھے کہ یہ امور طرفین کے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرتے تھے۔ ان کے لیے اس وقت پر صنعت ترقی ہوتے تھے اور بادشاہوں کو ان سے وفاداری اور جانثاری کی امیدیں ہوتی تھی۔ شادی بھی اجازت سے ہوتی تھی۔ کبھی ماں باپ کی تجویز کو پسند کرتے تھے، کبھی خود تجویز کر دیتے تھے۔ غرض عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ مرزا جان ہے، اس کا نام ہم نے جانے جانا رکھا۔ پھر اگرچہ باپ سے شمس الدین نام رکھا گیا، مگر عالمگیری نام کے سامنے نہ چمکا۔ مظہر تخلص انہوں نے آپ کیا کہ جانے جانا کے ساتھ ہے، مشہور چلا آتا ہے۔ مرزا جان بھی شاعر تھے اور جانی تخلص کرتے تھے۔ پھر نیچے اقتباس ہے: 16 برس کی عمر تھی کہ باپ مر گئے، اسی وقت سے مشت خاک کو بزرگوں کے گوشۂ دامن میں باندھا۔ 30 برس کی عمر تک مدرسوں خانقاہوں میں جھاڑو دی، اور جو دن بہار زندگی پھول ہوتے ہیں انہیں بزرگوں کے روضوں پر چڑھا دیا۔ اس عہد میں تصوف کے خیالات ابر کی طرح یعنی بادل کی طرح ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ قطع نظر کمال شاعری کے ہزارہا مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا اقتباس اور ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو پڑھنے کی ضرورت، میں نے اس لیے پڑھا یہ اقتباس کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ان کا نام رکھا مرزا مظہر جانے جانا اور اسی نام سے مشہور ہوئے، جیسا کہ یہاں ذکر ہے، جبکہ گھر والوں نے اس کا نام رکھا تھا
शमस उद्दीन, लेकिन वो जाने जाना के आगे न चमक सका। और यही इस किताब की ख़ास बात है। और ये किताब जैसा कि हमने बताया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात से लिया गया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 ईस्वी को पैदा हुए और 1910 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। अब हम लोग देखते हैं मारूज़ी सवालात जो बन सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, अदबी तारीख़ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है तज़किरा, बी है सवाने, सी है रुबाई, डी है दास्तान। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा, उसमें लिखा था कि अदबी तारीख़ का दूसरा नाम तज़किरा या अदबी डायरी है, तो इसे हम कहेंगे तज़किरा। सवाल नंबर 2 है, उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? ऑप्शन ए है मखज़न-ए निकात, 2 है फ़त्ह उंदलुस, सी है अदबी फुतूहात, डी है निकातुश-शोरा। तो पहला तज़किरा उर्दू का निकातुश-शोरा है, जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया, लेकिन उसमें उर्दू शायरों का तारुफ़ और उनकी ग़ज़लें शामिल थी। सवाल नंबर 3 है, उर्दू का पहला तज़किरा कब लिखा गया? ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी है 1947, सी है 1752, डी है 1620। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1752 ईस्वी को उर्दू का पहला तज़किरा निकातुश-शोरा के नाम से लिखा गया, जिसके लिखने वाले थे मीर तक़ी मीर, जो उर्दू के एक अहम शायर हैं। सवाल नंबर 4 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना किस किताब से माखूज़ है? मालूम होना चाहिए कि हमारे जो सबक का नाम है उसका नाम ही है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। ये किस किताब से लिया गया है? ये किस किताब का पैराग्राफ है या चंद इक़्तिबासात हैं? ऑप्शन ए है तारीख़ अदब उर्दू, बी है आब हयात, सी है शोराए उर्दू, डी है निकातुश-शोरा। तो हमने कहा था कि उर्दू का पहला तज़किरा निकातुश-शोरा है, जो फ़ारसी ज़बान में है, लेकिन उसके बाद बहुत से तज़किरे लिखे गए। उनमें एक तज़किरा का नाम है आब हयात, जो बहुत अहम तज़किरा है, जो 1880 में लिखा गया। तो ये उसी किताब से लिया गया है, आब हयात से। ऑप्शन होगा बी, सही जवाब होगा बी। सवाल नंबर 5 है, आब हयात की सिनफ़ी नौइयत क्या है? मतलब कि आब हयात का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, किस तरह की किताब है? ए है खाकों की किताब, बी है तज़किरे की किताब, सी है सवाने की किताब, या डी है इंशाइये की किताब। तो इसका जवाब होगा आब हयात तज़किरा है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 6 है, आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? तज़किरा आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी है मिर्ज़ा गालिब, डी है मोहम्मद तक़ी मीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1880 ईस्वी में आब हयात नाम का तज़किरा लिखा, जो अपने ज़माने के मशहूर अदीब और शायर थे। सवाल नंबर 7 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है अज़ीमाबाद, सी है रामपुर, डी है दिल्ली यानी दिल्ली। इसका जवाब होगा दिल्ली। उनका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से था। सवाल नंबर 8 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना अदब में किस हैसियत से मशहूर हुए? मतलब हम लोग उनको किस हवाले से जानते हैं? ऑप्शन ए है नावल निगार, बी है गज़ल गो, सी है दास्तान गो, डी है खाका निगार। इसका जवाब होगा गज़ल गो। उनको हम गज़लों के हवाले से जानते हैं, उन्होंने गज़लें कही हैं, उम्दा उम्दा गज़लें हैं। सवाल नंबर 9 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात कब लिखा? तज़किरा आब हयात कब लिखा? ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1722, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1880।
जवाब होगा 1880 ईस्वी में लिखा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी किसी न किसी तौर पर ताल्लुक़ सर सैयद तहरीक से रहा है और वो सर सैयद के अहम दोस्तों में शामिल रहे हैं। सवाल नंबर 10 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? बहुत सी तहरीकें होती हैं, हर तहरीक का अपना अलग रुझान असर होता है, वो अदब में अपना छाप छोड़ता है। तहरीकें छोड़ती हैं अपना छाप, तो रुझान भी बहुत से हैं हमारे यहाँ और तहरीकें भी बहुत से हैं। तो वो किस तहरीक से उनका ताल्लुक़ था? ऑप्शन ए है रूमानियत, बी है जदीदियत, सी है इहाम गोई, डी है क्लासिकियत। तो इसका जवाब होगा इहाम गोई। इहाम गोई शुमाली हिंद की पहली तहरीक थी जिसमें इहाम वहम से निकला है। इहाम का माना होता है किसी बात में, किसी शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि शायर दो माने इस्तेमाल करे एक लफ्ज़ के। उसकी वो चाहता हो कि जो दूर का माना है वो मुराद ले, लेकिन जो सुनने वाला होगा वो पहला माना मुराद लेगा, तो वहम पैदा करता है शेर में कहकर। तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का भी ताल्लुक़ इहाम गोई से था। इहाम गोई के शोरा में उनका अहम मुकाम है। तो ये कुछ सवालात हैं, इस तरह के और भी सवालात हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी पर इक्तिफ़ा करेंगे। लेकिन आप से गुजारिश है कि इसे इतने सवालात कम से कम याद कर ले, ज़हन नशीन कर ले, ताकि इस तरह के सवालात आएँ तो आप उसको हल कर सकें। फिर मिलते हैं हम लोग, अगली क्लास होगी इंशाअल्लाह तंज़ो मिज़ाह के हवाले से। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और पतरस बुखारी दो मिज़ाहिया निगार हैं, उनके हवाले से हम लोग वीडियो में बातें करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।